Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 1 مکمل کیا تھا۔ قرآن پاک کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ تجویدی قاعدہ پڑھیں کہ حروف کو کس طرح مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے، کس طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، حروف قریب الصوت، تنوین و منون، مفردات، یہ تمام حرکات، یہ تمام چیزیں آپ تجویدی قاعدے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تجویدی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2۔ یا ایہا الناس اعبدوا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، مد ہے کھڑی حرکات، حروف مدہ اور یہ کھڑی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہوگا اور نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، دال واو پیش دو ہے، واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ سعبدوا ربکم الذی، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ ذال یا زیر زی، یا مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ربکم الذی خلقکم، خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ خلقکم والذین، ذال یا زیر دی، یا مدہ ہے، والذین من قبلکم، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ من قبلکم، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ قبلکم لعلکم تتقون، قاف واو پیش قو ہے، واو مدہ ہے، الف کے برابر پڑھیں گے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ تتقون، آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی، اب یہ الف آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، الف کے اوپر عارضی زبر لگائیں گے تو ہم اس کو الذی پڑھیں گے۔ الذی جعل لکم الارض، اب یہ را ہے اور دواد ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے اور دواد حرف مستعلیہ میں سے ہے، دواد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لکم الارض فراشا، تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔
فراشا والسماء، میم الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر پڑھیں گے، والسماء بناء، اب یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر اور بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر پڑھیں گے۔ یہ تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو ہم اس تنوین کو مشدد بھی ہے اور یرملون میں سے بھی ہے، تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، بناء وانزل، نون ساکن ہے، حروف اخفا میں سے زا آیا ہے، تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، وانزل، زا کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، من السماء، ماء، تنوین ہے، پھر حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، تو یہی قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کا، ماء فاخرج، خا اور را ان دونوں کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے را کو بھی پر پڑھا جائے گا، فاخرج بھی، یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کے برابر پڑھا جائے گا، بھی من الثمرات، اب یہ سا ہے، اس کو زال کی طرح نرمی سے پڑھتے ہیں، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر، من الثمرات رزقل، اس کو ہم رزقن نہیں پڑھیں گے، تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، لام ہو تو غنہ نہیں کرتے، تو ہم اس قاف کو اس لام سے ملا دیں گے اور غنہ نہیں ہوگا، اور اس کو ہم رزقل پڑھیں گے، رزقن نہیں پڑھیں گے، رزقل لکم، جیم یہاں پر ہے، وقف جائز کی علامت ہے، فلا تجعلوا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں، تجعلوا للہ، لام سے پہلے زیر ہے، لام کو باریک پڑھا جائے گا، للہ اندادا، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے، اس پہ ہم غنہ کریں گے، اندادا، تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے، اندادا وانتم، اب یہ نون ہے، نون کے بعد پھر حروف اخفا میں سے تا ہے، وانتم تعلمون، میم واو پیش منہ ہے، واو مدہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، تعلمون، آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وَإِن كُنتم، ابھی نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے، تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، وَإِن كُنتم، نون ساکن کے بعد پھر تا ہے، یہی قاعدہ لگے گا، وَإِن كُنتم فی، فایا ظرفی ہے، یا مدہ، ریب، را یا زبر ری، یا لین، ریب مما، یہ مما میں یہاں پر بھی شاد ہے اور میم کے اوپر بھی شاد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تو میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، مما نزلنا، زا کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، علی عبدینا،
عین با زبر اب، با حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے اب، عبدینا، فاتو، یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ جزم ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، جزم ہو تو تھوڑا سا جھٹکا کھا کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ ساکنہ ہوتا ہے ایسے ہی یہ جزم ہو تو جھٹکا کھا کے پڑھیں گے، فاتو بسورۃ، تنوین کے بعد یہ میم مشدد ہے تو اس تا کو ہم اس میم سے ملا دیں گے، بسورۃن نہیں پڑھنا، بسورۃم پڑھنا ہے، یہ تا اس میم کے ساتھ ملے گا تو تم ہوگا، بسورۃم میم، اب یہ میم ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد پھر میم ہے، میم مشدد ہے تو ہم اس کو میم پڑھیں گے، جیسے اس کو بسورۃم پڑھا تھا اس کو ہم میم پڑھیں گے، من نہیں پڑھنا، مم مثلہ، سا کو نرمی سے اور کھڑی زیر ایک الف کے برابر، بسورۃ من مثلہ، ودعو، دال پہ قلقلہ ہوگا، عین واو پہ شو، واو مدہ، ودعو شہداءکم، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ اور بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر پڑھا جائے گا، شہداءکم، میم ساکن کے بعد یہ من ہے، دوسری میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کیا جائے گا، من دون اللہ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے، من دون اللہ ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں حروف اخفا میں سے، ان کنتم صادقین، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِل، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے، حرف یرملون میں سے غنہ نہیں ہوگا بلکہ لام مشدد ہے تو اس نون کو اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، فَإِل لم، ان نہیں پڑھیں گے، ال پڑھیں گے، فَإِل لم تَفْعَلُوا، لم واو پیشلو ہے، واو مدہ، وَلَن تَفْعَلُوا، نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخوا میں سے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، قاف واو پیش کو ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، یہ قاف کو اس نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، را کو پر پڑھا جائے گا، تا یا زیر تی یا مدہ، وَقُودُهَا النَّاسُ، ہا موٹے والا ہا ہے، سینے سے خارج ہوگا، اس نون کے ساتھ ملائیں گے تو نون مشدد ہے، پھر غنہ ہوگا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب یہ وَالْحِجَارَةُ تو ہے، صلے کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، جیم کا مطلب ہے وقف جائز، اگر ہم اس کو حجارہ پڑھیں گے تو یہ جو تا ہے، گول تا اسے کہتے ہیں، یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گا تو ہم اس کو حجارہ پڑھیں گے، والحجارہ، اعدت، تا کو ظاہر کرنا ہے، اس پہ جھٹکا نہیں کھانا، اعدت للکافرین، را یا زری کو تھوڑا سا لمبا کریں گے یا مدہ کی وجہ سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہاں پہ صاد ہے، پر پڑھا جائے گا، ہا کو باریک پڑھیں گے،
صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، حا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا لہم، انا اس کو ہم لمبا نہیں کرنا، غنہ کریں گے، نون مشدد ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، انا نہیں پڑھنا، انا ساتھ ہی لاہم پڑھ دیں گے، انا لہم جناتن، نون مشدد غنہ ہوگا، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے اخفا کریں گے، جناتن تجری، یہ جیم حرف قلقلہ جنبش دیں گے، تجری من تحتہل، نون ساکن کے بعد پھر تا ہے، حرف اخفا میں سے یہی قاعدہ لگے گا، من تحتہل انہار، اب یہاں پہ کھڑا زبر ہے، انہارو ہے، طا وقف مطلق ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو اس صورت میں را کو ہم ساکن کر دیں گے، انہار، کلما رزقوا منہا من ثمرات، نون ساکن کے بعد سا ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا، من ثمرات، تین نہیں پڑھیں گے، تنوین کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ لام اور را اس پہ غنہ نہیں کرنا، باقی چار حروف پہ کرنا ہے، تو لام اور را، یہ دیکھے را ہے تو اس پہ غنہ نہیں کریں گے، ثمراتر، تین نہیں تر پڑھیں گے، ثمراتر رزقاً، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف مستعلیہ بھی ہے اور حروف اخفا میں سے بھی ہے، رزقاً قالوا ھذا الذی، ہا کو کھڑا زبر ہے اس کے اوپر، ایک الف کے برابر پڑھیں گے، ذال یا زیر زی یا مدہ، ھذا الذی رزقنا، قاف پہ کلکلا کریں گے، رزقنا من قبل، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا کا قاعدہ، با کلکلا، من قبل وَأُوتُوا، تا واو پیش تو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، اب یہاں پہ متشابہن ہے، تو وقف مطلق ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو اس صورت میں ایک زبر کو گرا کر ہم اس کو الف کی طرح پڑھیں گے، یعنی متشابہا، وَلَهُمْ فِيهَا، چھوٹی مد ہے، تین الف کے برابر پڑھیں گے، ازواجم، یہ تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، جیم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ہم جم پڑھیں گے، ازواجم، ازواجن نہیں پڑھیں گے، ازواجم مطہرات، یہ تنوین ہے، اس کے بعد حرف یرملون میں سے واو ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، مطہرات وہم فیہا خالدون، ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ان اللہ لا یستحیی، یہ کھڑی زیر ہے اور مد بھی ہے، تو ہم اس کو دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، لا یستحیی ان یضرب، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، حروف یرملون میں سے، تو غنہ کریں گے، ان یضرب، دعاد کو پر پڑھیں گے، ان یضرب مثلا ما، تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، اس کو مثلا نہیں پڑھیں گے، مثلا پڑھیں گے، مثلا ما بعودتن، دعات کو پر پڑھیں گے، تا دو زبر تن یعنی تنوین ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا، بعودتن فما فوقہا، فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، آمنوا، نون واو پیش نو واو مدہ ہے، فَيَعْلَمُونَ، یہاں پر بھی میم واو پیش مو ہے، واو مدہ، أَنَّهُ الْحَقُّ، نون مشدد، اب یہاں پر
نون ساکن کے بعد را ہے تو اس نون کو ہم اس را سے ملائیں گے، را مشدد ہے یہاں پر، یہ دیکھیں تو من رب نہیں پڑھیں گے، مر پڑھیں گے، نون کو را سے ملایا تو مر ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اس کو پر پڑھیں گے لام کو، بِهَذَا مَثَلًا، یہ میم وقف لازم ہے، وقف لازم کی صورت میں اس ایک زبر کو گرا دیں گے اور الف کی طرح پڑھیں گے، مثلا پڑھیں گے، مثلا نہیں پڑھیں گے، مثلا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، یہ تنوین کے بعد واو ہے حرف یرملون میں سے، گناہ کریں گے، کثیرا ویہدی بِهِ کثیرا، تنوین ہے، اس کے بعد وقف مطلق ہے یا ٹھہرنا بہتر ہے تو اس ایک زبر کو گرا کے ہم اس کو الف کی طرح پڑھیں گے، کثیرا، وما یضل بہ الا الفاسقین، قافیہ ذکر کی ہے یا مدہ۔ آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب یہاں پہ الذین ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، عارضی زبر لگائیں گے تو اس کو ہم الذین پڑھیں گے، الذین ینقضون، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا، ینقضون عہد اللہ، یہ عین باریک پڑھیں گے، ہا کو موٹا پڑھیں گے، عہد اللہ من بعد، اس کو من نہیں پڑھیں گے، اس یہ جو آپ میم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نون کو میم کی جگہ پڑھیں گے، من بعد میثاقہ، صاد وقف مرخص ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر، میثاقہ ویقطعون، قاف ہے کلکلا کریں گے تو حرف مستعالیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، نون ساکن کے بعد یا ہے حرف یرملون میں سے، أن يُوصَلَ، صاد کو پر پڑھیں گے، وَيُفْسِدُونَ، سین حرف صفیریہ میں سے ہے، دال واو پیش دو واو مدہ ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وقف مطلق ہے، دعا ساکن ہو جائے گا تو اس کو فی الارض پڑھیں گے، اولئک، واو کے پر کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو ظاہر نہیں کریں گے، حمزہ واو پیش او کو، حمزہ پیش او کو پڑھیں گے، کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہے، اولئک هم الخاسرون، خا کو پر پڑھیں گے، سین کے بعد سیٹی کی طرح نکلنی چاہیے، را کو بھی پر پڑھیں گے، روا پہ شروع واو مدہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون۔ کیفا، اس کو کیفا نہیں پڑھنا، فا کے بعد الف ہو تو کیفا پڑھیں گے، یہ لفظ کیفا ہے۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، اخفا قاعدہ لگے گا۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، تنوین کے بعد بھی حرف اخفا میں سے فا ہے۔ ثم میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، سا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم، یہاں پر بھی میم مشدد ہے۔ الیہ ترجعون۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق، خوا کو بھی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی حرف مستعلیہ میں سے ہیں۔ خلق لکم ما، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ادغام میں شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے۔ لکم ما فی الارض جمیعا، تنوین ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے سا ہے، اور ساتھ ہی ثم استا، یہ میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے۔ جمیعا ثم استوى، حرف مدہ بھی ہے، کھڑی حرکات بھی ایک دوسرے قائم مقام ہے۔ الی السماء فسواہن، یہاں پر شد بھی ہے اور کھڑی حرکات بھی، تو اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے۔ فسوا، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر، اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ فسواہن سبع، با حرف کلکلہ میں سے، اس پہ کلکلہ کریں گے۔ سبع سماواتی، میم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، واؤ کے اوپر بھی، اس کو سماواتن نہیں پڑھیں گے، وقف مطلق ہے تو ایک زیر گرا کے تی پڑھیں گے۔ سماواتی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے عین ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پہلے ہم نے رکوع کو تجوید کے ساتھ پڑھا تھا، اب ایک مرتبہ اس رکوع کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا رکوع نمبر 2 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل کل سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ بھی اس سبق کی مشق اور دہرائی ضرور کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔